السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 سے ابتدا کریں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِیمُوا اور تم نماز اور تم قائم کرو، وَأَقِیمُوا اور تم قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو، الزکاۃ زکوٰۃ، وارکعوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ تذکرہ بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، تو اس حوالے سے ان کو یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بنی اسرائیل کی نسل سے چلے آ رہے ہیں اور یہود کہلاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں یہ لوگ مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ تو یہ حکم بنیادی طور پر ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ مراد یہ ہے کہ جیسے مسلمان اب نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، اب تم بھی ایسا ہی کرو۔ اور پیچھے ایمان کی بات پہلے ہو چکی ہوئی ہے اور یہاں اعمال کی بات ذکر کی جا رہی ہے۔ ان دو باتوں کو یہاں اہمیت سے ذکر کیا گیا ہے کہ نماز سے انسان کے اندر حب جاہ کی جو بیماری ہوتی ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے، کہ انسان جاہ و حشمت اور اپنے تکبر، بڑائی، ولولہ اور جوش اور روب، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ضمن میں آ جائیں گی، یعنی عاجزی اس کو حاصل ہو جائے گی، اور عاجزی جو ہے وہ تکبر کے الٹ ہے۔ انسان یعنی بڑائی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے اس کی وہ بڑائی چاہنے والی جو سوچ ہے وہ بہتر ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے حب مال، یعنی مال کی محبت جو ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی، کہ یہ مال جو ہے وہ ضروریات پر لگانے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہے، جوڑ جوڑ کر رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں اس سے مختلف معنی مراد ہو سکتے ہیں، اور یہ بات پہلے غالباً ذکر کی جا چکی ہے کہ ایک آیت میں مختلف معنی کا احتمال ہو سکتا ہے، اور وہ سارے بھی ایک وقت میں ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی وارکعوا مع الراکعین، وہ مراد نماز ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو انہیں رکوع نہیں تھا تو اس لیے فرمایا کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور مقصد یہ ہے کہ اس کو باطنی تواضع کے اندر انسان کا اندر جو ہے وہ اس میں عاجزی انکساری پیدا ہو جائے، اس کے اندر اس کو بڑا دخل ہے، اس جھکنے کو۔ نمبر دو، یہ مطلب ہے کہ تم اسلام لا کر اہل اسلام والے اعمال کرو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو۔ نمبر تین، رکوع سے خود نماز ہی مراد ہو، جیسا کہ نماز کو سجود سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی یہاں مطلقاً نماز ہی مراد ہو کہ تم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، جیسے یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مسلمان لوگ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار، ایسے تم نماز پڑھو۔ نمبر چار، نمازیوں کے ساتھ نماز کا حکم جماعت کے لیے ہے، یعنی نمازیوں کے ساتھ نماز ادا کرو، الگ الگ نہیں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ باتیں ان کو ارشاد فرمائی گئی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی مسلمانوں کے طریقے پر، یعنی مراد ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر۔
ان پر ایمان لاؤ اور جو عمل کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے اس کے مطابق تم بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر عمل کرو، ورکعوا مع الراکعین، سارے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں بھی مسلمانوں کی طرح اتباع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 44، اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناسا، لوگ، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، حالانکہ تم، تتلون الکتاب، پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، کیا پھر تم نہیں سمجھتے، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ اب یہاں پر لفظ نیکی استعمال کیا گیا ہے جو ہر خیر کو شامل ہے، ہر بھلائی کو شامل ہے۔ سیاق و سباق کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق اور اسلام کا قبول کرنا ہے، یعنی قرآن کریم پر ایمان لانا ہے، جیسے پیچھے کہا گیا تھا آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ۔ یہود جو تھے وہ اپنے آپ کو چونکہ صاحب علم اور صاحب کتاب سمجھتے تھے، تو اس بنا پر مشرکین عرب کی نظر میں ان کا احترام بھی تھا، تو مدینہ کے یہود جو ہے ان سے مشورہ کیا کرتے تھے صاحب علم لوگوں سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں مسلمانوں کے جو نبی ہیں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا ہم ان کی تصدیق کریں یا نہ کریں۔ تو جو یہود کے احبار تھے، یعنی ان کے جو اہل علم تھے، وہ مشورہ دیتے کہ بے شک ان میں علامتیں تو ہمارے ہاں کی پیشن گوئیوں کے مطابق پائی جاتی ہیں۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی مگر خود عمل نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو تو بتاتے ہو کہ یہ پیشن گوئیوں کے مطابق ان میں علامتیں تو پائی جاتی ہیں، جب علامتیں پائی جاتی ہیں تو پھر تمہیں خود بھی ماننا چاہیے تھا۔ تو فرمایا یہ عجیب بات ہے، ان کو بتاتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے۔ تمہارا عمل نہ کرنا جو ہے یہ تمہارے قول اور فعل میں تضاد پیدا کر رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ اب جو کتاب تورات ان کے پاس تھی، اس کتاب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی نشانیاں موجود تھیں اور تحریف کے بعد بھی وہ موجود رہیں، تو لہٰذا انہیں اس کا حوالہ دے کر کہا جا رہا ہے کہ کتاب جب پڑھتے بھی ہو اور اس میں نشانیاں موجود بھی ہیں تو پھر تم کیوں نہیں ایمان لے کر آتے، اپنے آپ کو کیوں دور رکھا ہوا ہے، گویا کہ تمہارا قول اور عمل جو ہے وہ متضاد ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، یعنی دوسروں کو ایک بات کہہ رہے ہو اور خود اس سے دور ہو، تو کیا اتنا بھی فرق نہیں کر پا رہے ہو صحیح اور غلط کے اندر؟ اگر صحیح ہے تو تم بھی عمل کرو، اور اگر صحیح نہیں ہے تو پھر ان کو بتانے کی حد تک بتانے کا کیا فائدہ ہے کہ صرف آپ نے ان کو بتا دیا ہے۔ خود بتاؤ اور عمل بھی کرو، اصل بات یہ ہے تاکہ وہ آپ اہل علم جانتے ہیں تو اہل علم جان کر آپ کی بات مانیں اور وہ بھی عمل کریں، آپ بھی عمل کریں، آپ بھی ایمان لے آئیں اور وہ بھی ایمان لے آئیں، تو دوسروں کے لیے رکاوٹ کا سبب تم نہ بنو۔ آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد حاصل کرو، بِالصَّبْرِ، صبر سے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز سے، وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، لَكَبِيرَةٌ، بڑی ہے، یعنی بھاری ہے، دشوار ہے، الا مگر، علی الخاشعین، عاجزی کرنے والے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر اور نماز ہر اللہ والے کے لیے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ اور تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اسے حاصل ہوتی، اور صبر کے ذریعے سے کردار کی پختگی حاصل ہوتی ہے، دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع سے پڑھتے ہیں، یعنی دھیان سے پڑھتے ہیں اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ الذین یظنون، آیت نمبر 40، وہ جو یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، روبرو ہونے والے ہیں، ربہم، اپنے رب کے، وانہم، اور یہ کہ وہ الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔
الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں ابھی نماز کا ذکر ہوا، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ خشوع والے کون لوگ ہیں؟ یعنی جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں، یظنون انہم ملاقو ربہم، گویا قیامت پر یقین اعمال خیر کو، اعمال صالح کو کرنا آسان بنا دیتا ہے، اور آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل اور بعض اوقات بد عمل بھی بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے ساتھ ہمیں تعلق اور محبت کے ذریعے سے ہمیں عمل کی مکمل توفیق عطا فرما دے۔